حمد و ثناء اور منقبت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ پیش کرنے کے بعد ہم سالانہ ختم پاک کی محفل نور میں حاضر ہیں۔ قبلہ بیجی صاحبہ رحمت اللہ تعالی علیہ، نانا جی، نانی جی، ہمارے خاندان کے جتنے بھی اس دنیا سے حالت ایمان میں چل بسے، اللہ کریم سب کے درجات بلند فرمائے، اور جتنے بھی سادات کرام احباب اہل محبت سالانہ ختم شریف میں حاضر ہیں، ماموں صاحبان نے جن جن کو مدعو کیا، آپ محبتیں لے کے اس محفل نور میں حاضر ہیں، اللہ کریم پنجتن پاک کے صدقے سب کو دارین کی عزتیں عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، مجھ سے قبل حافظ نورانی صاحب بڑے اچھے انداز میں واعظ فرما رہے تھے اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے حوالہ سے اپنی حاضری پیش کر رہے تھے، اور یہ حسن اتفاق ہے کہ آنے والی رات 13 رجب شریف کی رات ہے۔ آج 12 تاریخ اور مغرب کے بعد 13 شروع ہو جائے گی۔ کل کا دن مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پاک کا دن ہے، اور جشن مولود کعبہ اہل ایمان جگہ جگہ مناتے ہیں۔ آستانہ پاک میں بھی الحمدللہ 11ویں شریف کے موقع پر جشن مولود کعبہ منایا گیا۔ الحمدللہ جناب مولا کائنات کا ذکر وہ ذکر ہے جس ذکر کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت فرمایا، اور ایمان والے اس عبادت سے دور نہیں رہتے، بس وہ مولا کائنات کا ذکر کر کے اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں، اپنے ایمان میں تازگی لاتے ہیں۔ شیطان آپ کا نام سن کر بھاگ جاتا ہے، دشمن زیر ہو جاتے ہیں، اور مومن و منافق میں بھی پہچان مولا کائنات کے محبت کو رکھ دیا گیا۔ اور آپ سبھی احباب کے ہوش گزار یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ 300 آیات مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت میں اتری۔ کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے زیادہ احادیث پاک مولا کائنات کی شان میں آئی، اور جب رب بھی اتنی شانیں بیان کرے، رب کے پیارے حبیب بھی اتنی شانیں بیان کریں، تو پھر ایمان والے خاموش رہتے نہیں۔ اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کتنی بلند ہے، اللہ اکبر۔ جب مدینہ پاک ہجرت فرمائی نا، تو مواخات کا وہ منظر تھا، کریمہ کا سسم نے مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ بیان پیش کیا، اور مولا کائنات کو کسی کا بھائی نہ بنایا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پریشانی کے آثار میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ نے ہر بھائی کو بھائی بنا دیا، میرا کوئی بھائی نہیں بنایا۔ میرے کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہ فرماتے ہیں، اے علی تجھے یہ پسند نہیں کہ دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اتنی عظمتیں اور شانیں جس ہستی کو نصیب ہو، جس کے ہاتھ کو میرے کریمہ کا صلی اللہ تعالی وسلم فضا میں بلند فرما کے کہیں، جس کا میں مولا اس کے علی مولا، جن کی عظمت و شان اتنی بلند، میرے کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پل صراط پر سے جو ہر بندہ جو گزرے گا، گزرنے والے کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی بھی پل صراط پر
سے گزر نہ سکے گا جس کے جواز پہ، جس کے پاسپورٹ کے پہ علی مہر نہ لگا دیں گے۔ علی کی مہر کے بغیر کوئی پل صراط پار نہ کر سکے گا، علی کی مہر کے بغیر کوئی جنت میں نہ جا سکے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی طرف چہرے کو دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ جناب مولا کائنات جناب صدیق اکبر سے فرماتے ہیں، اے صدیق اکبر، آپ نے کیوں مسکرایا ہے؟ کیوں مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے، کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کوئی بھی جنتی جنت میں نہ جا سکے گا جب تک کہ اس کے پاسپورٹ پر مولا کائنات مہر نہ لگائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آگے سے جناب صدیق اکبر کے اس الفاظ پہ جناب مولا کائنات فرمانے لگے، اے صدیق، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا تھا، اے علی، اس کے پاسپورٹ پہ مہر نہ لگانا جس کے دل میں میرے صدیق کا بغض ہوگا، جس کے دل میں میرے صدیق کی عداوت ہوگی، اس کا ویزا نہ لگے گا جنت کا۔ پتہ چلا یہ آپس میں محبتیں تھی، آپس میں محبتیں تھی۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیں، جناب مولا کائنات اور جناب صدیق اکبر اگٹھے جا رہے ہیں، یہ اگٹھے رہتے تھے، یہ جدا کرنے والا اور ٹولہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شرم و حیا عطا فرمائے، اگٹھے جا رہے ہیں۔ قربان جائیں، جاتے جاتے نا آگے جناب حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ جناب صدیق اکبر نے اٹھایا، چوما، فرمایا کہ اے حسن، تو اپنے نانا جی پہ گیا ہے، اپنے بابا پہ نہیں گیا، علی پہ نہیں گیا۔ یہ مسکراہٹیں تھی اور جناب مولا کائنات سن سن کے یہ مسکرا رہے ہیں، آپس میں اتنی محبتیں ہیں۔ آئیے ایک محبت کی جھلک آپ کو اور بھی بتا دوں۔ یہ صدیق اکبر مولا کائنات رضی اللہ عنہ کے بعد اللہ اکبر جو سب سے زیادہ محبتیں کرنے والے، اللہ اکبر، صحابہ کرام، میں اس دن کہہ رہا تھا کہ جن کی آج ہم مولا کائنات کی عظمت و شان سنتے ہیں نا، ہمارے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں، تو جن کے سامنے یہ روایتیں بیان ہوئی، صحابہ کرام کا گروہ تھا، ان کے دل میں کتنی محبت پیدا ہوئی ہوگی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، سنیے گا، جناب مولا کائنات رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رات کا عالم ہے، میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، خواب کا عالم بیان کر رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد جو ہی سلام پھیرتے ہیں، ایک عورت آتی ہے، کھجوروں کا ٹوکرا پیش کرتی ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں جو ہی کھجوریں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کھجور اٹھاتے ہیں، میرے منہ میں ڈالتے ہیں۔ آل بڑی پیاری ہوتی ہے، بچے سب کو پیارے ہوتے ہیں اور اپنی آل سے سارے محبتیں کرتے ہیں۔ دیکھنا درود پاک جتنا بھی ہے، سب سے پہلے آل کا ذکر آیا، پھر اصحابی، آل ہی و اصحابی ہی۔ اب یہ کتنی محبتیں ہیں، اور الحمدللہ ہم صحابہ کرام کو بھی ماننے والے ہیں، آل رسول کو بھی ماننے والے ہیں، ہم تفریق ڈالنے والے نہیں ہیں۔ سنیے گا کہ جناب مولا کائنات فرماتے خواب کا عالم ہے، نماز کے بعد کھجوریں آتی ہیں، سب سے پہلے کھجور اٹھاتے ہیں، کریمہ کا سسم میرے منہ میں ڈال دیتے ہیں، دیگر مقتدیوں میں کھجوریں تقسیم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے دل میں خیال آتا ہے، کاش کریمہ کا سسم دوسری کھجور بھی میرے منہ میں ڈال دے۔ اتنی دیر میں اذان ہوتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، میں مسجد میں جاتا ہوں، فجر کی نماز ادا کرتا ہوں، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں۔ نماز کس کے پیچھے ادا کر رہے ہیں؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں۔ نماز پڑھانے کے بعد جو ہی سلام پھیرتے امیر المومنین، ایک کھجوروں کا ٹوکرا آتا ہے، امیر المومنین کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، سب سے پہلے امیر المومنین کھجور اٹھاتے ہیں، میرے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں، اب دیگر مقتدیوں میں کھجوریں تقسیم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، میرے دل میں خیال آتا ہے، کیا آتا ہے؟ فقط خیال آتا ہے، کاش امیر المومنین حضرت عمر فاروق ایک اور کھجور مجھے عطا کر دیں، رات کا مزہ دوبالا ہو جائے۔ اتنی دیر میں جناب امیر المومنین پکار اٹھے،
اے علی رات کو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسری کھجور آپ کے منہ میں دے دیتے تو میں بھی آپ کو عطا کر دیتا۔ جناب مولا کائنات فرماتے ہیں اے عمر فاروق رات کو یا میں تھا یا رسول اللہ تھے، خواب کا عالم تھا، آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ تو جناب امیر المومنین فرمانے لگے اے علی کریمہ کا قسم کو یہ فرمانے المومن ینظر بنور اللہ، مومن اللہ کے نور سے سب کچھ دیکھ لیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ محبتیں تھی آپس میں، اللہ اکبر۔ اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کس قدر وراء الورا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین فرماتے ہیں کریمہ کا قسم کے ظاہری وصال کے بعد ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو ہم مولا کائنات کی بارگاہ میں آتے اور آپ جو حکم دیتے، جو فیصلہ فرماتے، حق فرماتے۔ اور ایک وہ معاملہ تھا، عورت پر سنگساری کا جرم عائد ہو گیا تو مولا کائنات حائل ہو گئے، فرمایا کہ اے امیر المومنین جب تک بچے کی پیدائش نہ ہو اس وقت تک ہم اس کو سنگسار نہیں کر سکتے۔ اور اس وقت پکار اٹھے جناب امیر المومنین حضرت عمر فاروق، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کریم نے وہ علم، وہ حکمتیں عطا کر دی تھیں، وہ جرت تو بہادری تو آپ الحمدللہ بڑے بڑے پہلوان بھی آپ کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اور آج بھی ہمارے کچھ علماء ایک سید زادے ہیں، آپ فرماتے ہیں آپ سفر کر رہے ہیں، کوئی دشمن آپ پر حاوی ہو گیا، گن پوائنٹ پہ آپ کو رکھ دیا، وہ فرماتے ہیں یہ میرا وظیفہ ہے، اگر اس پر عمل نہ ہو تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایمان والا پوری دلیری کے ساتھ، پوری آواز کے ساتھ یا علی کا نعرہ لگا دے، اگر اس کی بندوق نیچے نہ گرے تو آ کے مجھے گولی مار دے۔ یہ نام کی برکت ہے، نام کا خوف ہے کہ مولا کائنات کا نام سن کر دشمن کتنا بڑے سے بڑا ڈاکو ہوگا نا تو اس کا بھی ہاتھ کانپ جائے گا، اس کا بھی اسلحہ نیچے گر جائے گا۔ مولا کائنات کے نام میں وہ تاثیر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نام کا ورد کرنے کی ہمیں توفیق عطا کر دیں۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا مولا کائنات کی شان و عظمتیں اتنی بلند، اور آپ کی ایک نماز، نماز عصر خدمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان ہوئی تھی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت پر آپ نے قربان کر دی تھی، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے تھے اور عرضی پیش کی تھی یا رسول اللہ علی کی عادت نہیں ہے کہ وہ قضا پڑھے، میں ادا ہی پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو سورج کو دوبارہ پلٹایا گیا تھا مولا کائنات کی خاطر، اور آج ہماری پانچوں کی پانچوں رہ جائیں تو ہم علی کے سچے ماننے والے نہیں ہیں۔ مولا کائنات رضی اللہ عنہ کی محبت یہی ہے کہ ہم ان کی اداؤں پر عمل کریں، ان کی سچی محبت لے کے، آپ کے محبتیں لے کر اپنے اعمال کو بہتر بنائیں۔ اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی عظمت و شان پوری کائنات میں جس کی بھی روح قبض کی جاتی ہے نا، ملک الموت آتے ہیں، عزرائیل آتے ہیں، لیکن ایک ہستی ایسی کہ جس کی روح کو قبض کرنے کے لیے عزرائیل نہیں آئے، بلکہ خدا تعالیٰ نے خود آپ کی روح پاک کو اپنے پاس بلایا، وہ ذات جناب سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور آپ نے عرضی پیش کی تھی کہ اللہ یہ ملک الموت غیر محرم ہے، میں اس سے بھی حیا کرتی ہوں، اس سے بھی پردہ کرتی ہوں، یہ پردے کا عالم ہے۔ کاش ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سیدہ کائنات کے پردے کا بھرم رہ جائے اور آپ کی عظمت و شان کے پیش نظر وہ اپنے کردار کو بہتر بنا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نانی جی کے درجات بلند فرمائیں، ہمارے ماموں صاحبان، ہمارے سارے خاندان کو سلامت رکھیں، اور ہم سب کو کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائیں۔ ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں اللہ کریم وہ دور فرما دیں۔ آخرت کی جو فکر کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری آپ سب کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ ہمارے بیجی صاحبہ وہ ذکر و اذکار سے بڑی محبت کرنے والی تھی، کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والی، محفل میلاد پاک کا اہتمام کرنے والی،
اور آج ان کے سالانہ ختم پاک پر بھی محفل میلاد پاک کا انتظام و انصرام ہے۔ اللہ کریم سب کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔ کھڑے ہو جائیں، السلام۔